السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، یا اللہ بچوں کو نیک اور صالح کرے، گھروں میں سکون اور اطمینان دے، رزق حلال میں فراخی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے اور ہماری نیکیوں میں بڑھاوا دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کر لے۔ آمین آمین آمین۔ چلیے دعا پہلے مانگ لیتے ہیں اور پھر بات شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی آمین۔ اچھا، کل ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو جانا کیا مطلب ہے، کہ اللہ ہی کا ہو جانا، کس طریقے سے انسان کا دل مطمئن رہے۔ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دے کے بھی بے چین، لے کے بھی بے چین، کچھ کر کے بھی بے چین، کچھ نہ کر کے بھی بے چین۔ جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بے چین، جن کی نہیں ہوئی وہ بے چین، جن کے بچے ہیں وہ بے چین، جن کے نہیں ہیں وہ بے چین۔ واللہ عالم کے دل کہیں پر ٹکتا نہیں ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ دل کے ٹکنے اور دل کے سکون میں ہونے کے لیے کچھ چیزوں پہ غور کریں۔ نمبر 1 کیا چیز ہے؟ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو صرف اس لیے نہ پالیں کہ یہ بڑے ہو کر آپ کا سہارا بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے، یعنی کتنی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بچے پہلے چلے جاتے ہیں، ماں باپ بعد میں چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے پہلے جانا ہے۔ تو کسی بھی انسان سے امید نہ لگائیں، کسی بھی انسان پر بھروسہ نہ کریں، اپنے رزق کے لیے اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ نہ کریں کہ یہ بڑے ہوں گے تو یہ ہمیں پالیں گے۔ نہ، جس نے ان کو پالا ہے، جس نے ہمیں پالا تھا اب تک، وہی بعد میں بھی ہم کو پالے گا۔ بچے ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک مخلوق کے ساتھ آپ کی ایکسپیکٹیشنز جڑی رہتی ہیں تب تک دل ٹوٹتے رہتے ہیں، بار بار دل ٹوٹتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو جس دن ایکسپیکٹیشنز ختم ہو گئی نا، کہ یہ تم نہ تو مجھے کچھ دے سکتے ہیں، نہ مجھ سے کچھ لے سکتے ہیں، نہ میرا کوئی بھلا کر سکتے ہیں، نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ خالی ہیں، میں ان کے ہاتھ سے کیا لوں گی؟ فقیروں سے میں کیا لے سکتی ہوں؟ فقیر ہوتے ہیں انسان، بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، اور توفیق نہ دے اللہ تعالیٰ تو منہ سے کوئی اچھی بات بھی نہیں نکال سکتے۔ تو نمبر 1 سٹیپ کیا ہے؟ بندوں سے، مخلوق سے بے نیاز ہو جانا۔ نمبر 2، انسان کے دل کے سکون کے لیے کیا ضروری ہے چیز؟ اپنے نفس کی خواہشات سے بے نیاز ہو جانا۔ ہر وقت دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے نا، مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے بڑا گھر مل جائے، بڑی گاڑی مل جائے، میرا گھر سجا ہوا ہو، یعنی نفس کی خواہشات ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جیسے ٹیلی فون نئے سے نیا، ایسے گاڑی نئی سے نئی، ایسے گھر کی چیزیں نئی سے نئی۔ تو جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات کا منہ بند کر دیتا ہے نا، اس کے دل کو بھی سکون مل جاتا ہے، ورنہ ایک خواہش کے بعد ایک خواہش، اور وہ جو خواہش ہوتی ہے نا وہ انسان کے بڑے بڑے ارادے توڑ دیتی ہے، بڑے بڑے ارادے توڑ دیتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ ہو نا جو ڈائبیٹک ہو، تو اور اس کو میٹھا بہت پسند ہو، اور اس نے پکا ارادہ کیا ہو کہ میں بالکل یہ چیز نہیں کھاؤں گا جو مجھے بہت نقصان دیتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ میٹھے کے سامنے آتا ہے سارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالکل اس مثال سے سمجھیں کہ کوئی بھی آپ کی خواہش دل کے اندر ہے نا، جیسے عورتوں کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش ہوتی ہے، اور ارادہ یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے۔ دوپٹے آدھے سر سے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ چلیں اتنا تو پتہ چلے کہ بال کتنے خوبصورت ہیں، یا بالوں سے میں خوبصورت لگتی ہوں، اور اگر وہ نہیں تو بالیاں پہن لیا، تو کانوں کے پیچھے حجاب کر لیا، اور اگر گردن میں کوئی ہار پہنا تو گردن سے بھی حجاب کو ہٹا لیا۔ سینے کے اوپر کپڑے کوئی ڈالتے کوئی نہیں، کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا، اور آج کل یہ طریقہ ہے کہ حجاب پہنتی ہیں لیکن حجاب کو گلے کے اندر ہی مروڑا دے کے پیچھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ خواہشات کیا کر رہی ہیں؟ یہ
کمزور کر رہی ہیں، اور ارادہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی پسند کا بننے کا تھا، لیکن ہم اپنی پسند کے بن رہے ہیں، اپنی خواہش کے بندے بن رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، نفس کی خواہش جو ہوتی ہے، یہ انسان کو کمزور کرتی ہے، اور انسان سارے ارادے بھول کے اس خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو نفس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنی ہی رکھنی ہے، یا آپ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں اور یا اپنی خواہشات کے ساتھ جوڑ دیں، جڑے گا ضرور نفس کسی نہ کسی ایک چیز کے ساتھ، اس کو فالو کرنے کے لیے، اس کے ساتھ شدید محبت کرنے کے لیے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ غیر اللہ سے تعلق توڑ دے، غیر اللہ سے تعلق توڑ دے، یعنی بھروسہ کرنا چھوڑ دے غیر اللہ سے۔ جو چیز اللہ کو بری لگتی ہے اس کو چھوڑنا شروع کر دے، اس سے دور ہو جائے۔ اور پھر چوتھی سٹیج ایک کیسی آتی ہے جب بندہ اپنی سب چیزیں بھول جاتا ہے کہ مجھے کیا چیز چاہیے، اور اس کی کوئی نیت ہی نہیں رہتی اس چیز کے لیے کہ میں کچھ چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں میری عبادت کو، آپ ڈیزرو کرتے ہیں تسبیح کو، اور وہ ساری چیزیں جو خواہشیں ہیں اس کی، اور وہ مفت میں پوری ہونے والی تھیں۔ سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ سب سے مہنگی چیز بتائیں؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضوان، اللہ کا راضی ہونا سب سے مہنگی، سب سے قیمتی، سب سے زیادہ ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم فوکسڈ ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی طرف دیکھنا، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اللہ کی طرف دیکھنا۔ یہ بہت بڑا ایم ہے، یہ بہت بڑا گول ہے۔ اگر ہمارے یہ گول ہو جائے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی پانی ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اور پھر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ جو اللہ کے قریب ترین ٹھکانہ ہو میرا، جیسے حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا تھا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا میرے رب اپنے پاس میرا گھر بنا لی جنت میں۔ تو اصل میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے گول ہیں جن کو اگر ہم فوکس کریں نا، تو باقی کی چیزیں جو دنیا کی چیزیں وہ پتھر کنکریوں کی جیسے ہمارے راستے میں پڑے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھا ہوا ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ملنی نہیں۔ تو وہ مفت کی چیزیں ہیں، مفت کی چیزوں کے اوپر آپ اپنی پوری انرجی تو نہیں لگاتے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ آپ کو ویسے ہی مل جائیں گی، تو آپ کہ نہیں، میں اس کے بارے میں غور و فکر کرتی ہوں، اس کو ارن کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ارن کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ مفت مل رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو ارن کریں جس کو ارن کرنا حق بنتا ہے۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم اس کے لیے اسٹرائیو کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے بھاگیں۔ لیکن یہ جو آخری سٹیج ہے نا کہ ویسا بن جانا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اپنی ساری چاہتیں بھول جانا، یہ ایک مشکل سٹیج ہے، اور یہ دیر سے آتا ہے۔ یہ اسی وقت آئے گا جب آپ ان پچھلی 3 سٹیجز سے گزر چکے ہوں گے۔ ایک دم چھلانگ مار کے آپ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا، نہ حجاب نہ عبایا کرتی ہیں، تو سب سے پہلا ارادہ کیا کرتی ہیں؟ میں نقاب کروں گی۔ تو یعنی آپ اس سٹیج پہ پہنچنے کی کوشش کریں جو آپ کو ڈیفیکلٹ لگے گا۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اگر چل کر اس جگہ تک پہنچتے ہیں تو آپ کو اسٹیبلٹی ملتی ہے، آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو پہلے آپ اپنا سر تو ڈھکیں نا، پہلے آپ اپنے گھر کے کپڑوں کے اوپر کچھ اور کپڑے تو پہنے نا، اور پھر اس کے بعد نقاب کی بات آئے گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیڈ فاسٹ رہ جاتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا پیپل اف دے آر دیٹ ایموشنل، اور وہ سب سے لاسٹ والی سٹیج پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ارادے پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ جو ارادوں کی اور دل کی بات ہے نا، اس میں اندر نا کھدائی کرنی پڑے گی۔ جیسے آثار قدیمہ ہوتا ہے نا، اوپر سے بالکل فلیٹ زمین نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب آرکیولوجسٹ اس کو کھودتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے تو پورا شہر آباد ہے۔ تو اگر ہم دلوں کی کھدائی کریں نا تو ہمیں پورا شہر آباد ملے گا، اور اس میں پتہ چلے گا کہ ہماری نیتوں میں کتنے فطور ہوتے ہیں، کتنی خرابیاں ہوتی ہیں، جن کی کریکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر اسی کے اوپر نیک اعمال کی عمارت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
تو اگر نیت ہماری خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوئی تو پھر یہ ایک سٹیج کے بعد ایک کے بعد ایک اور چوتھے سٹیج پہ ہم پہنچ جائیں گے، جب ہماری ساری خواہشیں کس چیز کے تابع ہو جائیں گی؟ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، اور ہاں چیزیں مجھے چاہیے، جب اللہ تعالیٰ میرے ہو جائیں گے تو پھر ساری چیزیں بھی میری ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا ہائیسٹ لیول وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سب چیزیں بھول جاتی ہیں سوائے اس کے کہ آپ کو اللہ کی رضوان چاہیے ہوتی ہے، اللہ کا دیدار چاہیے ہوتا ہے، اللہ کے کی قربت چاہیے ہوتی ہے جنت میں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ نیتوں کا چیک بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی پیسے تو لگتے کوئی نہیں کہ آپ کو کوئی پیسے لگانے پڑیں گے، کیونکہ پیسے کی وقت ذرا تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو اپنی نیت کو درست کرنا ہے، آہستہ آہستہ سیدھے راستے پر لانے کے لیے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، انر اسٹرگل ہوتی ہے، یہ آؤٹر اسٹرگل نہیں ہوتی، انر اسٹرگل ہوتی ہے، جس میں یو ہیو ٹو کیپ آن میکنگ دعا۔ یہ دعا بڑی فائدہ دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے ہر عمل کو نیک عمل بنا دے، میں سوؤں جاگوں اٹھوں بیٹھوں کھاؤں پیوں لوگوں کے ساتھ معاملے کروں، سب کو نیک عمل بنا دے، وجعلہ لوجہک خالصا، اور اس عمل کو صرف اور صرف اپنے وجہ کے لیے خالص کر دے، میں کسی اور کو امپریس کرنے کے لیے، کسی کی تعریف چاہنے کے لیے، کسی سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں وہ کام نہ کروں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے اور آپ کے چہرے کے لیے کروں۔ وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اور اس نیت میں اللہ تعالیٰ، اس عمل صالح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی اور کا کوئی حصہ نہ رکھنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ سب لوگ فقیر ہیں، کوئی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ سب دے سکتے ہیں۔ تو یہ دعا یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم اب ایسا میں کروں گی، کیونکہ ہمیشہ میں جو دعا شروع میں پڑھتی ہوں نا تو آپ لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے، میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں، تو اب انشاءاللہ ایسا کریں گے کہ یہ والی دعا ہم بار بار ریپیٹ کریں گے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اتنا یاد کر لیا ابھی، ٹھیک ہے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اور آگے دعا پڑھ دیتی ہوں میں، وَجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔